السلام علیکم۔ نکاح، طلاق، نماز، روزہ اور جنسی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تراویح کے متعلق یکجا 30 مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے، لہٰذا عشاء کی جماعت سے پہلے جائز نہیں، اور جس مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ہوئی وہاں پر تراویح کو بھی جماعت سے پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شخص تراویح پڑھ چکا، امام بن کر یا مقتدی ہو کر، اب اسی شب میں اس کو امام بن کر تراویح پڑھنا درست نہیں، البتہ اگر دوسری مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے تو وہاں بنیت نفل شریک ہونا بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3، 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے اور 4 میں بھی کوئی حرج نہیں، 8 رکعت میں بھی ایک سلام سے مکروہ نہیں، مگر ہر ترویہ پر جلسہ استراحت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، البتہ اس سے زیادہ خلاف اولا اور مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی جماعت شروع ہو گئی تھی تو اس کو چاہیے کہ پہلے فرض اور سنتیں پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو، اور چھوٹی ہوئی تراویح 2 ترویہ کے درمیان پوری کرے۔ اگر موقع نہ ملے تو وتروں کے بعد پڑھے، اور وتروں یا تراویح کی جماعت چھوڑ کر تنہا نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 5، ایک امام کے پیچھے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر بعد میں معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے عشاء کے فرض صحیح نہیں ہوئے، مثلا امام نے بغیر وضو پڑھے یا کوئی رکن چھوڑ دیا، تو فرضوں کے ساتھ تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے اگرچہ یہاں وہ وجہ موجود نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7، قیام لیل، رمضان یا تراویح یا سنت وقت یا صلاۃ امام کی نیت کرنے سے تراویح ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، اگر امام دوسرا یا تیسرا شفع پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی نے اس کے پیچھے پہلے شفع کی نیت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر یاد آیا کہ گزشتہ شب کوئی شفع تراویح کا فوت ہو گیا یا فاسد ہو گیا تھا، اس کو بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نیت سے قضا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر وتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ایک شفع مثلا رہ گیا تھا تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر بعد میں یاد آیا کہ ایک مرتبہ صرف ایک ہی رکعت پڑھی گئی اور شفع پورا نہیں ہوا اور تراویح کی کل 19 رکعت ہوئی تو 2 رکعت اور پڑھ لی جائیں، یعنی شفع فاسدہ کا اعادہ ہوگا اور اس کے بعد تمام تراویح کا اعادہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، جب شفع فاسد کا اعادہ کیا جائے تو اس میں بھی جس قدر قرآن شریف پڑھا تھا اس کا بھی اعادہ کرنا چاہیے تاکہ تمام قرآن صحیح نماز میں ختم ہو۔ مسئلہ نمبر 13، اگر 18 پڑھ کر امام سمجھا کہ 20 پوری ہو گئی اور وتروں کی نیت باندھ لی، مگر 2 رکعت پڑھ کر یاد آیا کہ ایک شفع تراویح کا باقی رہ گیا ہے، جب ہی 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو یہ شفع 2 رکعت تراویح کا شمار نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر امام نے 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ نہیں کیا بلکہ 4 پڑھ کر قاعدہ کیا تو یہ آخر کی 2 رکعت شمار ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 15، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے تراویح ادا ہو جائے گی مگر ثواب آدھا ملے گا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تب بھی مقتدیوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، تراویح کو شمار کرتے رہنا مکروہ ہے کیونکہ یہ اکتا جانے کی علامت ہے۔ مسئلہ نمبر 18، مستحب یہ ہے کہ شب کا اکثر حصہ تراویح میں خرچ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 19، ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا یعنی پڑھ کر یا سن کر سنت ہے،
دوسری مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے، لہٰذا اگر ہر رکعت میں تقریباً 10 آیتیں پڑھی جائیں تو ایک مرتبہ بسہولت ختم ہو جائے گا اور مقتدیوں کو بھی گرانی نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، جو لوگ حافظ ہیں ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ مسجد سے واپس آ کر 20 رکعت اور پڑھا کریں تاکہ 2 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 21، ہر عشرہ میں ایک ختم کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر مقتدی اس قدر ضعیف اور کاہل ہوں کہ ایک مرتبہ بھی پورا قرآن شریف نہ سن سکیں بلکہ اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیں تو جس قدر سننے پر وہ راضی ہوں اس قدر پڑھ لیا جائے یا علم تری کیف سے پڑھ لیا جائے، لیکن اس صورت میں ختم کی سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر کوئی آیت چھوٹ گئی اور کچھ حصہ آگے پڑھ کر یاد آیا کہ فلاں آیت چھوٹ گئی ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد آگے پڑھے ہوئے حصہ کا اعادہ بھی مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 24، کسی چھوٹی ہوئی سورت کا فصل کرنا 2 رکعت کے درمیان فرائض میں مکروہ ہے، تراویح میں مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، اگر مقتدی ضعیف اور سست ہوں کہ طویل نماز کا تحمل نہ کر سکتے ہوں تو درود کے بعد دعا چھوڑ دینے میں مذائقہ نہیں، لیکن درود کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 26، کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہوا کہ امام قرات شروع کر چکا تھا تو ثنا یعنی سبحانک اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 27، مسبوق اپنی نماز تنہا پوری کرنے کے لیے نہ اٹھے جب تک کہ امام کی نماز ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ محیط، کیونکہ بعض دفعہ امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے اور مسبوق اس کو ختم کا سلام سمجھ کر اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں فوراً لوٹ کر امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 28، اگر کوئی شخص ایسے وقت آیا کہ امام رکوع میں تھا، یہ فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شریک ہوا، جب ہی امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، بس اگر سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں گیا تھا اور رکوع میں جھکنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ چکا تھا اور کمر کو رکوع میں برابر کر لیا تھا، اس کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھایا، تب تو رکعت مل گئی، تسبیح اگرچہ ایک مرتبہ بھی نہ کہی ہو، اور اگر امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں کمر کو برابر نہیں کر سکا تو رکعت نہیں ملی، اور اگر تکبیر سیدھے کھڑے ہو کر نہیں کہی بلکہ جھکتے ہوئے کہی اور رکوع میں پہنچ کر ختم کی تو یہ شروع کرنا ہی صحیح نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 29، اگر رکوع میں امام کے ساتھ آ کر شریک ہوا اور صرف ایک ہی تکبیر کہی تب بھی نماز صحیح ہو گئی، اگرچہ اس تکبیر سے رکوع کی تکبیر کی نیت کی اور تکبیر تحریمہ کی نیت نہ کی ہو، اس نیت کا اعتبار نہ ہوگا بشرطے کہ تکبیر کھڑے ہو کر کہی جو رکوع میں نہ کہی ہو۔ مسئلہ نمبر 30، ایک امام کے پیچھے فرض اور دوسرے امام کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیا تراویح میں بسم اللہ کا زور سے پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ سوال، کیا کوئی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے احتیاطاً تراویح میں آواز کے ساتھ ہر سورت پر پڑھی جائے، اگر بسم اللہ زور سے نہ پڑھی تو کیا گناہ گار ہوگا؟ جواب، اکثر روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات الحمد سے شروع فرماتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کا جہر نہ فرماتے تھے۔ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، بس ہر ایک سورت کے ساتھ تراویح میں جہر نہ کرنا چاہیے، صرف قرآن شریف میں ایک دفعہ کسی سورت میں زور سے پڑھ دے۔ بسم اللہ کا تراویح میں زور سے پڑھنا کیسا ہے؟
سوال: اضلاع پشاور وغیرہ میں پورے قرآن شریف میں کسی صورت پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تراویح میں زور سے نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور زور سے پڑھنے میں بسم اللہ کا قرآن شریف کا جز ہونا لازم نہیں آتا، حالانکہ علماء ہندوستان ایک دفعہ جہر کرتے ہیں، اور فتاوی عبدالحی میں ایک جگہ جہر پڑھنا مسنون لکھا ہے، اس کے جہر کی کیا وجہ ہے؟ جواب: زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہ اس لیے ہے کہ وہ تمام قرآن کا جز ہے، ایک بھی جگہ جہر نہ ہونے سے سامعین کا قرآن سننا پورا نہ ہوگا، یہی وجہ جہر کی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ظاہراً قرآن ہونا جہر سے مستلزم نہیں، مگر چونکہ تمام قرآن شریف کا ختم تراویح میں مسنون ہے، اس لیے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھنے کے لیے سنت کہا گیا ہے۔ ائمہ قرات کا اتباع تلاوت کے اندر ہے، نماز میں نہیں۔ سوال: ایک مولوی صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، وہ نماز تراویح میں ہر سورت پر فاتحہ کے بعد بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی قباحت ہے نہ کراہت زور سے پڑھنے کے ثبوت میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ تراویح میں جیسا کہ تکمیل قرآن قرات مقصود اور سنت مؤکدہ ہے، ویسے ہی تکمیل قرآن سماعتاً بھی مقتدیوں کے حق میں مقصود ہے، لہٰذا تراویح میں جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے ہر سورت پر نہ پڑھی جائے گی، مقتدیوں کے حق میں اختلاف دور نہ ہوگا، اور اختلافی مجتہدین کا نہیں بلکہ ائمہ قرات کا ہے۔ ہر صورت میں فاتحہ کے بعد تراویح میں بسم اللہ کا زور سے پڑھنا کیسا ہے، اور بسم اللہ میں حنفیہ کو اپنے مجتہدین کا اتباع کر کے آہستہ پڑھنا چاہیے یا ائمہ قرات کی پیروی کرتے ہوئے زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: در مختار باب صفت الصلاۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے، اس میں حنفیہ کے نزدیک کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور مطلقاً ہر نماز کو شامل ہے، چاہے فرض ہو یا نفل تراویح وغیرہ۔ اسی عبارت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ائمہ قرات کا اتباع تلاوت کے اندر ہے، نماز میں نہیں، اور اسی پر ہم نے اپنے اساتذہ علماء احناف کو پایا ہے۔ بسم اللہ کا سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا۔ بسم اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور کسی سورت کا جز نہیں، اس کو ایک بار خواہ کہیں پڑھ لے، قل هو اللہ احد کی خصوصیت نہیں ہے، جہاں چاہے پڑھ لے، البتہ یہ عقیدہ کرنا کہ سوائے سورہ اخلاص کے اور کسی سورت پر درست نہیں بدعت ہوگا، ورنہ کچھ حرج نہیں۔ بسم اللہ کے بارے میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ سوال: تراویح میں جب کہ حافظ قرآن سنا رہا ہے تو وہ ہر سورت پر بسم اللہ کو زور سے پڑھے یا کسی ایک جگہ پڑھنی ہوگی؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورتوں کے درمیان ہونے سے اس کی جزئیت تو لازم نہیں آتی، لیکن کتب مذہب میں تصریح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق قرآن کریم کا جز ہے، کسی صورت یا ہر صورت کا جز نہیں ہے۔ بس اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جگہ ضرور زور سے پڑھ لی جائے، ورنہ سامعین کا قرآن پورا نہ ہوگا۔ قاری کا اخفاء بسم اللہ میں بھی ہو جائے گا، کیونکہ بعض اجزاء کا جار اور بعض کا اخفاء جائز ہے۔ فن قرات سے اس مسئلہ کا صرف اس قدر تعلق ہے، آگے فقہ سے تعلق ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اخفاء ہے۔ جو حنفی حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تراویح میں ہر صورت پر جار سے پڑھے
وہ اپنے مسلک کی مخالفت کرتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں بسم اللہ کے بارے میں تصریح ہے کہ خارج نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں امام قرات کے مسلک کا اتباع کیا جائے اور نماز میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی پیروی کی جائے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے موافق پڑھی جائے اور بسم اللہ میں مخالفت کی جائے، یہ مناسب نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ یا تمام صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کا احترام قرآن مجید کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں، اس لیے تراویح میں ایک دفعہ آواز کے ساتھ پڑھنا اور اس کا سننا ضروری ہے، اور اگر آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھی گئی تو ایک آیت کی کمی سمجھی جائے۔ اب یہ کہ بسم اللہ کون سی جگہ اور کس صورت میں پڑھیں تو اس میں اختیار ہے، جس جگہ چاہیں پڑھ دیں۔ بعض حفاظ ختم قرآن کے دن بسم اللہ کو سورہ اخلاص کے ساتھ خصوصیت سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کا پڑھنا تو درست ہے، لیکن کسی خاص صورت کا التزام نہ کریں تاکہ سامعین اس کو صورت کا جز نہ سمجھیں۔ بہتر ہے کہ کبھی کسی صورت میں اور کبھی کسی صورت میں پڑھ دی جائے۔ آخر کی رائے یہ ہے کہ تراویح کے پہلے دن قرآن شریف شروع کرنے پر سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھ دی جائے، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، لیکن اس کو بھی ضروری نہ سمجھیں، اختیار ہے، جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں تو بسم اللہ کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، اور نماز سے الگ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو اس پر ائمہ قرات کی اتباع ہو، یعنی ہر صورت پر بسم اللہ آواز سے پڑھی جائے۔ سجدہ سہو کے اصول: سجدہ سہو حسب ذیل وجہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دے۔ نمبر 3، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کے برابر کر دے۔ نمبر 4، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دے۔ نمبر 5، کسی واجب کو متغیر کر دے، جیسے جاری نماز میں آہستہ آہستہ اور آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دے۔ نمبر 6، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دے۔ نمبر 7، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر دے۔ نمبر 8، کسی فرض کو مکرر یعنی 2 مرتبہ بھولے سے ادا کر دے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ سوال: سجدہ سہو ایک طرف سلام پھیر کر کرنا چاہیے یا دونوں طرف؟
اور آدھی اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے یا پوری اتحیات پڑھ کر، اور سجدہ سہو کے بعد پوری اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے یا کس طرح؟ جواب: پوری اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کر کے پھر پوری اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سوال: جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور کسی رکن کے بھول جانے پر سجدہ سہو کرتے وقت دونوں جانب سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: صرف ایک سلام پھیرے، لیکن اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو کچھ حرج نہیں، تب بھی سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کیا مگر سلام نہیں پھیرا۔ اگر کسی نے سجدہ سہو کرتے وقت دائنی طرف سلام نہیں پھیرا، سامنے ہی سلام کہہ کر سجدہ سہو کر لیا، جب بھی درست ہے۔ سوال: امام کو نماز میں سہو ہوا، بعد میں امام نے اصول کے مطابق سجدہ کیا لیکن سہو کا ایک ہی سجدہ کیا، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا، کیا نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے واجب ہیں، ایک سجدہ کافی نہیں۔ تاخیر واجب سے سجدہ سہو۔ سوال: تاخیر واجب میں سجدہ سہو کے اندر اختلاف ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: دراصل سجدہ سہو ترک واجب سے ہی لازم آتا ہے، مگر چونکہ تاخیر واجب میں بھی ترک واجب لازم آتا ہے، اس لیے تاخیر واجب سے سہو لازم ہو جاتا ہے۔ متعدد غلطیوں پر کتنے سجدہ سہو؟ کسی سے ایک ہی نماز میں متعدد ایسی غلطیاں ہوئی جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا سب کی تلافی کے لیے کافی ہے۔ سوال: رکوع میں ساون سجدہ کی تسبیح پڑھنا یا سجدہ کی رکوع میں پڑھنا، اس سے نماز میں کچھ خرابی ہے یا نہیں؟ جواب: کچھ خرابی نہ ہوگی، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، یاد آ جائے تو پھر رکوع یا سجدہ کی تسبیح کہہ لے تاکہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ سوال: حافظ صاحب تراویح میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، پھر لقمہ دینے سے بیٹھ گئے، سجدہ سہو نہیں کیا۔ دریافت کرنے پر حافظ صاحب نے کہا کہ چونکہ تراویح سنت ہے، اس میں سجدہ سہو کرنے کی یا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، تو کیا نماز تراویح میں امام سے کوئی غلطی موجب سجدہ سہو ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اگر سجدہ سہو نہ کیا گیا تو نماز دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب: امام تراویح کا یہ کہنا کہ چونکہ تراویح سنت ہے، اس میں سجدہ سہو کرنے یا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ لہٰذا نماز عید اور جمعہ جب کہ مجمع زیادہ ہو اور سجدہ سہو سے نمازیوں میں انتشار پیدا ہونے اور تشویش میں پڑھ کر نماز خراب کر لینے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ تراویح میں بھی مجمع کثیر ہو اور سجدہ کرنے سے نمازیوں میں انتشار اور نماز میں فساد کا قوی اندیشہ ہو تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا اور نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کون سی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ غلط پڑھنے سے جو لفظ پیدا ہوا اس کے متعلق امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بحث نہیں کرتے کہ وہ لفظ قرآن پاک میں ہے یا نہیں۔ ان کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ پڑھنے کے اندر کسی کلمہ میں زیادتی یا کمی کی وجہ سے بشرطے کہ معنی بالکل بدل جائیں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں، جسے فما لہم لا یؤمنون میں لا چھوڑ دیا اور وعمل صالحا فلہم اجرہم کی جگہ وعمل صالحا وکفرا فلہم اجرہم پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جن حروف میں امتیاز مشکل ہوتا ہے
وہ اگر ایک دوسرے کی جگہ پڑھے جائیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسے سین، صاد، ضاد، ظا اور ذال وغیرہ، اور جن میں امتیاز آسان ہے وہ اگر ایک دوسرے کی جگہ پڑھے جائیں اور معنی بالکل بدل جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسے صالحات کی جگہ طالحات پڑھا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر الفاظ کی تبدیلی سے معنی بالکل بدل جائیں تو نماز میں فساد یقینی ہے ورنہ نہیں، جیسے علیم کی جگہ خبیر و حفیظ پڑھا گیا تو نماز درست ہے، اور وعدن علینا انا کننا فاعلین کی جگہ غافلین پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر دو جملوں کے الفاظ بدل جائیں اور معنی بھی بدل جائیں تو نماز فاسد ہے، جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم میں جحیم کی جگہ نعیم اور نعیم کی جگہ جحیم پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر معنی نہ بدلے جیسے لہم فیہا زفیر و شہیق، شہیق و زفیر پڑھنا تو نماز درست ہے۔ نماز پڑھتے وقت کسی لکھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑ جانا۔ نماز پڑھنے والا کسی مکتوب کو دیکھ لے اور اس کو سمجھ لے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز پڑھنے والے کا فعل نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری طور پر اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور سے اس پر نگاہ پڑ جاتی ہے اور دیکھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے ایسی چیز کو نہ رکھا جائے، کیونکہ شبہات سے بچنا ضروری ہے، اور صحیح مذہب کے بموجب نماز درست ہو جائے گی، بخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال: حافظ صاحب نے ایک رکعت پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور پھر تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، دوسرے سجدہ کو کس طرح مقتدی یاد دلائیں؟ اگر مقتدی کوئی اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہتا ہے تو حافظ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جواب: یاد دلانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ وغیرہ کہہ کر امام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ کچھ کمی پیشی نماز میں ہو گئی ہے، اس پر خود غور کر کے یاد کرے گا کہ کیا فعل رہ گیا ہے، نہ یہ کہ بعینہ ہی وہ فعل بتلایا جائے جو چھوٹ گیا ہے، لہٰذا تنبیہ کے لیے سبحان اللہ کہنا کافی ہے، اور اگر اس کو یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کے بعد معلوم ہونے پر نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ سوال: نماز تراویح میں جو کہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی حافظ ایک آیت کو 3-4 مرتبہ پڑھے تو سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اردو کے رسالے مفتاح الصلاۃ میں لکھا ہے کہ ایک آیت کو 2-3 بار پڑھنے سے سجدہ سہو لازم ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: ایک آیت کو بار بار پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اور مفتاح الصلاۃ میں جو لکھا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، شاید وہ اس موقع میں ہو کہ صرف ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھا اور کچھ نہیں پڑھا، یا فقط سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہیں پڑھی، تو واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے اس صورت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے، مگر تراویح میں ایسا نہیں ہوتا کہ اور کچھ نہ پڑھا ہو۔ تراویح میں اکثر یہ پیش آتا ہے کہ اگلی آیت یاد نہ آنے کی وجہ سے ایک آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس میں سجدہ سہو لازم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سوال: حافظ صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جائیں یا متشابہ لگ جانے کی وجہ سے دوسری جگہ کی آیتیں پڑھنے لگیں، پھر یاد آنے پر بھول جانے کی وجہ سے ابتدا سے قراءت شروع کر دیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں نماز صحیح ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر غلطی سے سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز فاسد ہو گئی۔ سوال: امام نے تراویح کی پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھنے کا ارادہ کیا، بیٹھنے سے اشارہ کیا گیا تو وہ سیدھے کھڑے ہو گئے،
2 رکعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو علم ہونے پر جماعت سے ادا کریں یا اکیلے؟ جواب: اس صورت میں نماز ہوگی، لوٹانے کی ضرورت نہیں اور سجدہ سہو لازم نہیں ہوا، کیونکہ 1 رکعت کے بعد اگر کسی قدر بیٹھ کر کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی فقہا نے جائز لکھا ہے، چہ جائے کہ محض بیٹھنے کا ارادہ کیا ہو اور پورے طور پر بیٹھا بھی نہ ہو کہ کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں نہ سجدہ سہو لازم ہے نہ نماز کے لوٹانے کی ضرورت ہے۔ سوال: اگر پہلی یا تیسری رکعت میں سہون بیٹھ کر کھڑا ہو جائے تو کتنے وقفہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جواب: طویل بیٹھنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، بقدر اتحیات پڑھنے کے مانند یا اس کے قریب ہو، باقی تھوڑے بیٹھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ سوال: حافظ صاحب دوسری رکعت پر نہیں بیٹھے اور 3 رکعت پر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ایسی صورت میں نماز کا اعادہ ضروری ہے، 3 رکعت نفل کا اعتبار نہیں ہوگا اور جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کا بھی لوٹانا ضروری ہے۔ امداد الفتاویٰ کے حاشیہ پر استاد محترم نے اس مسئلہ کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت پڑھ کر قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو تینوں رکعتیں بیکار ہو گئی۔ سوال: اگر تراویح میں حافظ غلطی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت میں یاد آنے کے بعد چوتھی رکعت بھی ادا کی تو 4 رکعتیں مانی جائیں گی یا 2؟ اگر 2 مانی جائیں گی تو آخری 2 رکعت میں جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب: 4 رکعت پڑھنے کی صورت میں جو قرآن شریف آخر کی 2 رکعتوں میں ہوا اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل امداد الفتاویٰ کے حاشیہ پر استاد محترم مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مدد ذلہم نے یہ فرمائی ہے کہ اگر دوسری رکعت پر بقدر تشہد قاعدہ کر کے کھڑا ہوا ہے اور 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا ہے تو 4 رکعتیں صحیح ہوں گی اور سب تراویح میں شمار کی جائیں گی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوال: امام نماز تراویح میں تیسری رکعت کے واسطے کھڑا ہو گیا اور 4 رکعت پوری کر لی لیکن 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تھا، ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے 2 رکعت ہوں گی یا 4؟ جواب: در مختار اور شامی میں تراویح کے بیان میں اس کی تشریح ہے کہ ایسی صورت میں 2 رکعت تراویح ہوگی۔ سوال: اگر تراویح کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، بعد میں یاد آیا تو کیا کرے؟ جواب: سجدہ سے پہلے اگر یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر لے۔ اس مسئلہ کی تشریح امداد الفتاویٰ کے حاشیہ پر استاد محترم نے اس طرح فرمائی ہے کہ اگر تراویح میں دوسری رکعت کے بعد قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور باقاعدہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو چوتھی رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے، لیکن یہ 4 رکعت صرف 2 شمار ہوں گی اور پہلے شفع میں جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کا اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا شفع قاعدہ اولیٰ ترک کرنے کی وجہ سے فاسد ہو گیا ہے، لہذا تراویح میں شمار نہیں ہوگا اور اس میں پڑھے گئے قرآن شریف کا اعادہ ضروری ہوگا، اور چونکہ تحریمہ باقی ہے اس لیے دوسرا شفع صحیح ہو جائے گا اور اس میں پڑھا ہوا قرآن بھی معتبر ہوگا۔ سوال: تراویح کے بعد قاعدہ میں بھول کر کھڑا ہو جائے، یعنی بغیر بیٹھے ہوئے، اور 4 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرے تو صرف 2 ہوں گی اور یہ 2 رکعت تراویح میں گنی جائیں گی یا نہیں؟ کیا سنت و نوافل میں آخری قاعدہ فرض ہے یا نہیں؟ اس صورت میں فرض ادا کرنے میں کیا صرف تاخیر ہو رہی ہے یا فرض فوت ہو رہا ہے؟ اشکال دور فرمائے۔ جواب: نفل میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا نفل نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ 4 رکعت اور 4 رکعت سے زیادہ
6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 یا 20 رکعت پڑھی جائیں اور درمیان میں قیدا نہ کیا جائے تو سجدہ سہو کر لینے پر 2 رکعت تراویح ہونے کے بعد بعض فقہا قائل ہیں اور ان حضرات کے نزدیک قیدا منتقل ہو کر آخر میں آ جائے گا، صرف فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی جس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ تراویح سنت مؤکدہ بجماعت ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا درجہ فرض اور واجب کے قریب قریب ہے، محض نفل نہیں ہے۔ اس لیے تراویح میں بعض فقہا 2 رکعت کی ادائیگی کے قائل ہیں۔